ہم بار بار پوچھتے رہے ہیں کہ جب پاکستان بھر میں اگر پشاور میں پشاور کی پولیس ہے، لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ دنیا بھر میں مقامی پولیسنگ کا جو طریقہ ہے وہ اس شہر کراچی میں کیوں نہیں رکھا گیا ہے؟ اس سال اس دفعہ رمضان میں، اس سے تھوڑا پہلے اور خاص طور پہ عید کے قریب، ایک جانب پولیس عیدی وصول کر رہی تھی عام شہری سے، دوسری طرف یہ جرائم پیشہ افراد عوام کو لوٹ کے عید منا رہے تھے۔ میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حالات کی سنگینی کو آپ سمجھیں۔ آپ کو ایسے موقع پر کراچی میں آ کر امن و امان کے معاملات دیکھنے چاہیے تھے اور اس پہ فیصلے کرنے چاہیے تھے۔ ہم کراچی اور سندھ کے شہری علاقے وفاقی وزیر داخلہ کے منتظر ہیں، اور یہی صورتحال رہی تو پھر عوام اپنی حفاظت کا بندوبست کرنے میں پھر حق بجانب ہوں گے اور نئی قسم کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ہم سندھ کے شہری علاقوں کے منتخب نمائندوں کے لیے یہ بات ممکن نہیں رہے گی کہ عوام کے احتجاج، عوام کے غصے اور ان کے جائز شکایات کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ کل آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، آج ہم نے ایوان کے ذریعے اپنی بات رکھی ہے، عدالتوں میں ہم ان معاملات میں گئے ہیں، لیکن اگر دونوں جگہ سے ہماری بات نہ سنی گئی تو جناب پھر اگر ووٹ کی حیثیت نہیں ہوتی تو پھر روڈ فیصلے کرتی ہے۔ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ احتجاج میں روڈ پہ ہمیں آنا پڑے، اور یہ اگر سلسلہ جاری رہا تو ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کے ساتھ آپ کو کھڑی نظر آئے گی۔ اسی لیے آج آپ کے ذریعے ہم وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں ہم ان کا حصہ ہیں۔ اس شہر کراچی کے نمائندوں، اس شہر کراچی کے نمائندوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کو قائم رکھنے میں مدد ملی ہے۔ تو ہم منتظر رہیں گے وزیر اعظم پاکستان کے اور وزیر داخلہ وفاقی وزیر کے کہ آئیں اور فیصلہ کریں۔ اگر سندھ کی صوبائی حکومت اس معاملے سے لا تعلق ہے یا اس کا بھی کوئی رابطہ اور رشتہ اس حوالے سے ہے تو پھر کم سے کم وفاق آ کر اس شہر کو انصاف دے، امن دے اور یہاں کے نوجوانوں کی زندگی کا تحفظ فراہم کرے، اور خود عوام کو اپنا تحفظ کرنے میں مجبور نہ کرے۔ ہم نہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع خود کریں، نہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے امن و امان کو اور ہمارے جان و مال پر حملہ کرے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ اظہار بھائی کوئی بات کرنی ہے؟ بتا دیجیے، چونکہ آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں سر، کیا کوئی اختلافات ہیں حکومت کے ساتھ؟ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، ہم ایوان میں بات کرنی ہے، لیکن کراچی کی عوام بھی منتظر ہے کہ ہم نے اس حوالے سے ان کے مقدمے کو کہاں تک پہنچایا ہے، اس لیے ضروری سمجھ رہے ہیں، اور یہ شکایت کا معاملہ نہیں ہے، یہ آگہی کا معاملہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ یا ان کی حکومت کے ساتھ کوئی ایم کیو ایم کی انبن ہے؟ ذرا اس کی تفصیل سے بیان نہیں، انبن کی بات نہیں ہے، یہ تو نالائکی اور ناکامی ہے نا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، سندھ کے وزیر داخلہ کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو وفاق کی ذمہ داری خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس سلسلے میں آپ نے رابطہ کیا پرائم منسٹر سے یا وزیر داخلہ سے بالمشافہ؟ چونکہ آپ کو کبھی جناب رابطے کی زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی ذمہ داری میں کراچی شہر بھی ہے نا پورے پاکستان کی طرح، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے بات کرنے کی؟ وہ آ کے ہم سے بات کریں، اس شہر کے لوگوں سے بات کریں۔ آج ایک واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ، کچھ حملہ
मसला हुआ है उस पर भी बात करेंगे। जी, ये अब पूरे पाकिस्तान के साथ साथ गैर मुल्कियों पर जो हमले हो रहे हैं और शहर कराची में हुए हैं, इस वक्त पहले से बहरानों में घिरा पाकिस्तान, माशी तौर पर परेशान पाकिस्तान, उसके लिए बहुत सारे मसाइल एक साथ खड़े हो जाएंगे और ये मुकम्मल सिंध हुकूमत की नाकामी है। वो इस नाकामी को कबूल करे और नहीं कर सकते तो फिर बताएं कि उनकी ये इन शहरों में फिर हम कोई और इंतजाम करें। बहुत एक आखिरी कल साहब सारे सवालात के जवाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पेशकश की है सियासी जमातों को मिल बैठ के आए पाकिस्तान का सोचे, तो आप इस पेशकश को कबूल करती हैं? जी जी, पीपुल्स पार्टी भी हमारी इस जो आज का मुतालबा है उसको कबूल कर ले, उसकी जिम्मेदारी है वो जवाब दें। हम तो तैयार हैं और इसीलिए हम आज बैठे में हुकूमत बनाने में मदद दी है कि सियासी इस्तेकाम आए इस मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया।